Actually, I was 4 surahs ahead already. MashaAllah. So, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum. Welcome to the class. Thank And you. let's start. آج ہم تھوڑا سا چینج کریں گے. میں چاہ رہی ہوں کہ پہلے تلاوت کرے, کوئی والنٹیئر کرے تلاوت کے لیے. جی حفصہ, آپ کریں گی تلاوت؟ جی. جی اعوذ باللہ سے سٹارٹ کریں گی آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون. بارک اللہ, ویری گڈ. جی آپ لوگوں کو یہ یلو ببل میں نظر آ رہا ہے, کیا لکھا ہوا ہے؟ تجوید. میری آواز ڈبل تو نہیں ہو رہی؟ تجوید. جی میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تجوید ٹپس لکھا ہوا ہے اس کے اندر. جی آ رہا ہے. جی سو اب ہم لوگ کیا کریں گے کہ میں آپ لوگوں کو نا, جب بھی ہم لوگ اب ریسائٹ کریں گے نا ایوری ویک, تو ہم لوگ 1 ٹپ رکھیں یا 2 رکھیں؟ آپ لوگ بتائیں جس طرح آپ لوگوں کو ایزی رکھے, تاکہ اس ٹپ کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا جب آپ لوگ خود بھی ریسائٹ کریں گے اپنی پرائیویٹ قرآن کلاس میں, یا خود سے جب ریڈ کرتے ہیں قرآن تو اس کا خیال رکھیں گے. 1 رکھیں یا 2؟ چلیں بتائیں. 1 از انف یا 2 رکھ لیں؟ 2. چلیں 2. اوکے. اب میں اس طرح کروں گی کہ میں پوائنٹر کے ساتھ موو کروں گی اور صرف میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گی, ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا ہوا, 1 منٹ, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. لیزر پوائنٹر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے اندر آپ نے صرف اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ بسم اللہ نہیں ہوتا, بسم اللہ ہوتا ہے. اگر کسرہ آتا ہے لفظ الجلالہ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے پہلے, تو ہم لا پڑھتے ہیں, لام کو صرف نارمل رکھتے ہیں. پر اگر فتح آتا تو ہم کیا پڑھیں گے؟ اللہ, اللہ ایسے پڑھتے ہیں نا ہم, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے نا. تو اگر کسرہ آئے گا اس کے بعد اللہ کا نام آئے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ کوئی پڑھ کے بتائے گا مجھے؟ کوئی پڑھ کے بتائے گا مجھے یہ؟ میں کرتی ہوں. جی مشیرہ پڑھیں. پڑھیں مشیرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشیزہ صرف اس کو پڑھنا ہے آپ نے, جسٹ دس لائن. اچھا, بسم اللہ. ویری گڈ. سو آپ نے دیکھا مشیزہ نے کیسے پڑھا ہے, بسم اللہ, ملا, ناٹ ملا, رائٹ. تو اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ جب لفظ الجلالہ مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے پہلے کسرہ آتی ہے, زیر آتی ہے, تو ہم اس کو لا پڑھتے ہیں, لا نہیں پڑھتے. اور دوسری ہی چیز اس کے اندر سے ہم کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن, الرحیم. را کو موٹا پڑھنا ہے, را کو بولڈ کرنا ہے. سو 2 ٹپس فار ٹوڈے. ایک کہ اگر اللہ کے نام سے پہلے کسرہ آئے گی تو لام کو ہیوی پڑھیں گے کہ لائٹ؟ لائٹ پڑھیں گے. بارک اللہ کا. اور اگر ہمارے پاس را کے اوپر فتحہ ہو تو کیا پڑھیں گے, اس کو ہیوی پڑھیں گے کہ لائٹ؟ را کو گول کریں گے. یس, اس کو بولڈ کریں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ الرحمن پڑھیں گے یا الرحمن؟ الرحمن.
Very good. Barakallah. تو یاد رہے گی آپ لوگوں کو یہ بات؟ چلیں جی. اب مجھے ترجمے کے لیے ایک والنٹیئر چاہیے جو ٹرانسلیشن پڑھ لے. حفصہ نے پڑھ لیا تھا, تلاوت کر لی تھی. جی فاطمہ. جی میں نے ٹرانسلیشن پڑھنی ہے. جی جی. I have Have you seen him? have you seen him who denies the Recompense. recompense? For that is he who drives away the orphan and does not encourage upon the feeding of the poor, then woe unto those who pray, those who are heedless of their prayer, those who do good to be seen, and withhold small kindness from the people. Barakallah. Okay. So Surah Ma'un is telling us about what? The person who denies the day of judgment. کہ وہ یہ deny کرے کہ day of judgment آنی ہی نہیں ہے. اور ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ He's especially very mean to the orphans. اور ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کبھی بھی جو لوگوں کو نیڈ میں ہوتے ان کو کھانا نہ خود کھلاتا ہے نہ پھر دوسروں کو کہتا ہے کہ ان کو کھلاؤ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہت ہی اسکیری بات ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ہلاکت ہے. Woe to all those who pray. تو ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بتا رہے کون سے نماز پڑھنے والے؟ وہ والے جو کہ الذین ہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نماز میں غافل ہیں, ہیڈلیس ہیں. یا وہ اس کو صحیح طرح نہیں پڑھتے, وہ وضو صحیح طرح نہیں کرتے, وہ سجدہ صحیح طرح نہیں کرتے, وہ رکوع سجدہ نہیں صحیح کرتے, یا پھر وہ جلدی جلدی رش کرتے ہیں, یا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ کوئی نماز پڑھتے ہیں کوئی نہیں پڑھتے, اور یا پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسری بات کیا ہے؟ الذین ہم یراؤن, وہ صرف شو آف کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. جب ان کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں واو یہ کتنا زیادہ نماز پڑھتے ہیں, تو وہ صرف شو آف کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے, آمین. اور وہ کیا کرتے ہیں؟ چھوٹی سی بھی کوئی کائنڈنس کرنی ہو نا تو وہ بھی کہتے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ بہت گریڈی ہوتے ہیں. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, they hold small kindnesses, کہ کوئی چھوٹی سی بھی اچھی چیز وہ کسی کو دے نہیں سکتے, کیونکہ they are very greedy and they think کہ وہ کسی کا فائدہ کرائیں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا, right? یہ والا ذکر ہم انشاءاللہ آج اینڈ میں کریں گے, تو پلیز مجھے آپ ریمائنڈ کرا دیجیے گا, ٹھیک ہے؟ محمد آپ نے ریمائنڈ کرانا ہے مجھے. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. Just wait a minute. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اے میرے رب, میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, میری بات سمجھ سکیں. اللہ, اب آپ لوگوں نے میرے پیچھے پڑھنا ہے, اب اتنے زیادہ نہیں ہے اس لیے آپ لوگ مل کے میرے پیچھے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اللهم اجعل عملي كلها اچھا ایک منٹ میں دوبارہ پڑھتی ہوں, پر آپ نے اس بات کا خیال رکھنا. دیکھیں میں نے اس کو کہا نا اللہم نہیں کہا, میں نے اس کو کہا اللہم. So we'll have to say it like اللہم اجعل عملی کلہ صالحا. اللهم اجعل عملي كله صالحا.
اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے. او اللہ make all my deeds righteous. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا. وَاجْعَلْهُ پڑھے اس کو. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. And make it sincerely for your sake, for seeking your face. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا. اور کسی کے لیے بھی اس میں کوئی حصہ نہ رکھ. And do not make any part of it for anybody. So we have to check our hearts کہ ہم یہاں جو آئے ہیں وہ کسی کو شو آف کرنے کے لیے آئے ہیں, کسی کو بتانے کے لیے کہ بعد میں ہم بتائیں کہ ہم تو ویکینڈ پہ قرآن کلاس بھی اٹینڈ کرتے ہیں, ہمیں تو قرآن میں اتنی باتیں بھی پتہ چل گئی ہیں, مجھے اتنی ساری نالج بھی پتہ ہے, شو آف کرنے کے لیے, یا پھر کہ اللہ تعالیٰ میں ہر دفعہ جب پورے ویک میں ڈفرینٹ چیزیں کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو میں چیزیں بھول جاتی ہوں, پر مجھے ایک ریمائنڈر چاہیے, میں امپروو کرنا چاہتی ہوں, میں یہ جاننا چاہتی ہوں, میں جاننا چاہتا ہوں کہ قرآن میں کیا ہے, تاکہ میں اپنا عمل امپروو کر سکوں, تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکوں. سو آلویز ریممبر کہ جو لیک آف سنسیریٹی ہوتی ہے اور ڈیزائر ٹو شو آف ہوتی ہے, اٹس آلسو اے کائنڈ آف شرک, رائٹ. شرک کا مطلب ہوتا ہے ٹو گیو اے شیئر. تو ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم کوئی چیز کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم کہیں کہ ہم کسی اور کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں, لوگوں کا شیئر ڈال رہے ہیں اس گڈ ڈیڈ میں, اور پھر کیا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کے کسی بھی بندے کے ساتھ کچھ شیئر نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کے لیے آپ نے کیا اسی کے لیے کرو, میں نے تو آپ کو اس کا ریوارڈ نہیں دینا. ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے کریں کہ ہم کوئی چیز دوسروں کے لیے کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کا ریوارڈ ہی نہ ملے, تو پھر وہ ویسٹ ہو جائے گی نا وہ ساری ڈیڈس, رائٹ. أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيمة وعند الله صغيرة. I seek refuge with Allah that I should consider myself great while I'm insignificant to Allah subhanahu wa ta'ala. Ameen. So because we have to cover a lot today, inshallah میں یہ دعائیں پڑھ لیتی ہوں اور we'll start. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم, oh Allah, inni, I ask you, inni as'aluka, indeed I ask you, ilman nafi'a, for beneficial knowledge, warizqan tayyiba, and pure provision, pure sustenance, wa amalan mutaqabbala, and accepted deeds. Allahumma faqihna fid deen. O Allah, grant us understanding of the deen. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما. آمین. جی لاسٹ ٹائم مشیزہ نے پڑھی تھی یہ حدیث. اب کون پڑھے گا؟ ریز یور ہینڈس. فاطمہ آپ نے پہلے سے ریز کیا ہوا یا آپ نے یہ حدیث پڑھنی ہے؟ میں نے یہ حدیث پڑھنی. جی پڑھیے. خیرکم من تعلم قال رسول اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The best among you is he who learns and teaches the Quran. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ قرآن لرن کریں اور پھر دوسروں کو ٹیچ کریں. سو لاسٹ ٹائم ہم نے اس حدیث کو دیکھا تھا کہ the messenger of Allah said that whoever travels a path in search of knowledge, Allah will make the path for him
easy for him the path to paradise. So اگر ہم لوگ قرآن پڑھیں گے تو کہاں کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دیں گے؟ جنت کا راستہ. جنت کا راستہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان بنا دیں گے. تو ہم لوگ جب قرآن پڑھیں تو یہ سوچیں کہ اگر ہمیں ڈیفیکلٹی بھی ہو رہی ہے تو اتنی بڑی ہمیں اتنا بڑا ریوارڈ مل رہا ہے. جنت کا راستہ ہمارے لیے آسان ہو رہا ہے. اور اینجلز جو ہیں وہ ان کی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں, ان کو اتنا لو کرتے ہیں کہ ان کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں. یہ ایک رسپیکٹ کا طریقہ ہوتا ہے. And the inhabitants of the heavens and the earth, ساری creation کیا کرتی ہے؟ جو اسکالر ہوتا ہے, جو اچھی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے, اس کے لیے دعا کرتی ہیں. اور forgiveness, ہمیں forgiveness ہی چاہیے ہوتی ہے نا, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. اور اس لیے ہم لوگ جب کبھی کوئی کریشن دیکھیں, چھوٹی سی فش جو کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتی in the depth of the ocean, وہ بھی ہمارے لیے دعائیں کر رہی ہیں. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی بھی اسکالر جو ہے اس کی پریفرنس کیا ہے باقی لوگوں پہ, جو ورشپ صرف کریں اپنے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ورشپ کرتے ہیں اور دوسروں کو کچھ نہیں اچھی باتیں بتاتے. ایسے ہے جیسے اسکالر ایک مون ہو اور باقی سب سٹارز ہوں. تو ہم نے کیا بننا ہے؟ ہم نے صرف سٹار ہی رہنا, یا پھر جو تھوڑی تھوڑی دور سے نظر آتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لائٹ دیتے ہیں, یا پھر ایک بڑا سا کیا بننا ہے؟ آپ نے نہیں بننا مون. یس, ہم نے مون بننا ہے. ہم نے اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کرنا ہے اور پھر دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کوئی گڈ ڈیڈ کرتے ہیں تو آپ کو تو ریوارڈ ملتا ہے, پر اگر آپ نے وہی گڈ ڈیڈ کسی اور کو بھی بتائی ہے تو کیا ہوگا؟ آٹومیٹکلی آپ کے اکاؤنٹ میں ڈبل ریوارڈ آ رہا ہے. اگر آپ نے 10 لوگوں کو بتائی وہ بات تو گیس واٹ, آپ بھی وہ چیز کرتے جا رہے ہیں, پر آپ کے گڈ ڈیڈز کے اکاؤنٹ میں 10 ٹائمز ریوارڈ آ رہا ہے. ایک تو ویسے ہی گڈ ڈیڈ کا 10 ٹائمز ریوارڈ ہوتا ہے, اوپر سے آپ نے کسی اور کو وہ بات بھی بتا دی تو آپ کو اور ریوارڈ ملتا ہے. تو آپ ایسے کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود اچھی چیزیں سیکھنی ہوں گی اور پھر ان پہ خود بھی ایکٹ اپون کرنا ہوگا تاکہ پھر آپ دوسروں کو بتا بھی سکیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو لوگوں میں سے کرے, لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں. آمین. مجھے جی میں قرآن پڑھتی ہوں پر میں ماما کو سناتی ہوں کہ مسٹیکس ہوئے. Very good. Wait. Just let me see. Can you all see my screen or not? Yeah. Okay. So یہاں میری سلائڈ میں ایک مسٹیک تھی and I wanted کہ میں اس کو کریکٹ کر لوں, پر یہاں Arabic کی بورڈ نہیں ہے. Okay, Ankabut has an ain here, right? So Ankabut means a spider, and it is actually a spider web that is going to be talked about in this surah. اس سورہ کے اندر اسپائڈر ویب کی بات ہوئی, اس لیے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے. اور اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کر دیا تھا. اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی کہ ڈفرینٹ پروفٹس کی سٹوریز بتائی گئی ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اچھی بات بتانے کے لیے کوئی پروفٹ بھیجا تو کچھ لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا, کچھ لوگوں نے ریجیکٹ کر لیا, پر ہمیشہ جو بلیورز ہیں ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر کوئی پنشمنٹ آئے بھی تو بلیورز گاٹ سیوڈ. لائک حضرت نوح جو ہیں, انہوں نے جب کشتی بنائی تھی تو بلیورز جو ہیں وہ سارے سیو ہو گئے تھے اور ڈس بلیورز ڈراؤن ہو گئے تھے. پھر حضرت ابراہیم صرف اکیلے تھے اور باقی سارے ڈس بلیورز بہت اسٹرانگ تھے, انہوں نے ان کو فائر میں ڈالا پر پھر بھی وہ برن نہیں ہوئے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ always take cares of the believers. اور حضرت لوط کی سٹوری میں صرف ایک فیملی سیو ہوئی تھی, اور ایون ان کی وائف سیو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ وہ کس کے ساتھ تھی؟ ڈس بلیورز کے ساتھ تھی, وہ ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ساری پنشمنٹ بھیجی وہ سارے ڈس بلیورز کو پہنچی اور بلیور سیو ہو گئے.
اور پھر قارون کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ allowed the earth to swallow him up. اور فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ ڈراؤن ہو گیا. سو یہ ساری پنشمنٹس جو ہیں وہ کس تک پہنچتی ہیں؟ ڈسبیلیورز تک. وہ آتی تو سب کے لیے، پر ہوتا کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پہ بلیو کرتے ہیں وہ سیو ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے پاتھ بنایا، بلیورز نے کراس کر لیا اور ڈسبیلیورز ڈراؤن ہو گئے. رائٹ. سو اب ہم لوگ اسپائڈر ویب کی بات کرتے ہیں جو کہ اس سورہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے. اینڈ لیٹس سی کہ وہ کیوں بات ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کی ایک مثال بیان کریں. آپ کو پتہ ہے مثال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس چیز کی مثال ہے. فار ایگزامپل، رائٹ؟ این ایگزامپل، رائٹ؟ یو آل نو واٹ از این ایگزامپل. جی. جی اوکے. سو لیٹس اسٹارٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. The example of those who take besides Allah protectors are like the spider. اتخذت بيتا. The spider who takes a house. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. And the weakest of houses is surely the house of the spider. لو كانوا يعلمون. And if only they knew. کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگوں کو اپنا ایلائی بناتے، اپنا پروٹیکٹر بناتے ہیں، تو وہ ایسے ہے جیسے کہ وہ کیسے ریفیوج لے رہے ہیں؟ کس چیز میں؟ ایک اسپائڈر ویب میں. اور اسپائڈر ویب جو ہے وہ ایک ویکسٹ آف ہوم ہوتا ہے. آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے وہ جو اسپائڈرز ویب بناتے ہیں؟ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ جی میں نے دیکھا ہے. یس. ابھی ہم اس کی اور پکچرز بھی دیکھیں گے. پر ابھی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آپ کو پتہ ہے جو اسپائڈر ہے نا، جب اس نے خود کہیں چھپنا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گھر میں نہیں چھپتا. وہ گھر پتہ ہے کس لیے بنایا ہوتا ہے؟ ایکچولی وہ گھر پروٹیکشن کے لیے نہیں ہوتا. ہمارا گھر جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے ہے نا. کہ جیسے اگر ہم لوگ ابھی سویڈن میں تو اتنی ڈھیر ساری برف پڑی ہوئی ہے، اگر ہم باہر ہوتے کسی ٹینٹ میں ہوتے تو ہم پروٹیکٹڈ ہوتے، اتنا پروٹیکٹڈ ہوتے جتنے ہم اس گھر کے اندر ہیں. نہیں نا. ہمیں سردی سے بھی پروٹیکشن ہوتی ہے. اور اگر ہم لوگ کبھی کوئی بہت ڈفرینٹ قسم کے جو اینیملس ہوتے ہیں، سنیکس ہوں یا جو بھی، جو باہر نکل آتے ہیں، کیونکہ جیسے جس سائڈ پہ ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں اس سائڈ پہ تو تھوڑا جنگل ہے، تو یہ ساری چیزوں سے ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے پروٹیکشن ملتی ہے گھر کے اندر. پر آپ کو پتہ ہے کہ جو اسپائڈر ویب ہوتا ہے اٹ از ناٹ فار پروٹیکشن. جب اسپائڈر کو خطرہ ہوتا ہے کسی چیز سے، وہ اپنے گھر کے اندر ریفیوج نہیں لیتا، وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، کیونکہ اس کا گھر ایکچولی پروٹیکشن کے لیے نہیں ہے، وہ ایک ٹریپ ہے. وہ کس لیے، وہ کیا کرتا ہے اس سے؟ وہ ٹریپ کرتا ہے دوسرے بگس کو جب وہ جیسے فلائی کرتے وہ پھنس جاتے نیٹ کے اندر، اس کے بعد وہ ادھر جاتے اور انہیں کھاتا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایکچولی اسپائڈر ویب کی ایگزامپل بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اٹ از ایکچولی. اب آپ کو میں سمپل سی بات بتاؤں کہ دس ہاؤس از ناٹ فار پروٹیکشن، اٹ از ایکچولی اے ٹریپ. ٹریپ جو ہوتا ہے وہ کسی کو پھنسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ایگزامپل کس کے ساتھ دی ہے؟ بہت ہی امپورٹنٹ بات. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یو سی اٹ کلیئرلی کہ بیت العنکبوت کیسا لگتا ہے؟ ایسا لگتا ہے، رائٹ؟ کہ جب یہ جو سینٹر والی چیز ہوتی ہے نا، اس کے اندر وہ بگ ٹریپ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا فوڈ ہوتا ہے. سو تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ شیئا وہو العزیز الحکیم. Indeed, Allah knows whatever thing they call upon other than him, and he is the exalted in might and wise. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ایگزامپلز دے رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، جن کے پاس انٹلیکٹ ہے. کیونکہ ابھی ہم کمپیئر کریں گے کہ یہ والا ہاؤس جو ہے وہ کیسے، کس کی طرح ہے. پہلے ہم اس کی ساری فیکٹس دیکھ لیتے ہیں، رائٹ؟ ابھی میں سارے پڑھتی ہوں اور بلکہ اس طرح کرتی ہوں، والنٹیئرز لے لیتے ہیں. ہو وڈ لائک ٹو ریڈ ون فیکٹ فرسٹ؟ مجھے فرسٹ 3 ہینڈ جو ملیں گے ان کو میں الاؤ کروں گی. جی حفصہ آپ پڑھنا اسٹارٹ کریں. It has very flimsy, very foundation, weak foundation.
though it hangs of sturdy supports as a walls, tree branches or pillars, it is not strong in and of itself. جی حفظہ آپ کو اس سے کیا پتا چلا صرف اس پوائنٹ سے کہ یہ اسٹرانگ ہے کہ ویک ہے یہ ویب Weak, اور اس کی فاؤنڈیشن وہ بھی weak ہے. یس تو کوئی بھی بلڈنگ جب ہم چاہتے ہیں کہ وہ بہت مضبوط ہو تو سب سے پہلے اس کی فاؤنڈیشن ہمیں اسٹرانگ بنانی ہوتی کہ ویک Strong. اسٹرانگ. جی سیکنڈ پوائنٹ کون بتائے گا؟ جی جی پڑھیں. It is not clearly visible a tree that in sky. The chances of sun Pray. prey, hence it can get trapped upon or rubbed against by the passing objects. سو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کلیئرلی نظر نہیں آتا اس لیے تو وہ ٹریپ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ جا رہے ہو اور رستے میں کوئی پڈل ہو تو آپ کو نظر آئے گا نا پڈل تو آپ اس کو مس کر کے جائیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کے اندر پیر رکھیں تاکہ آپ کو سارے کپڑے گندے ہو جائیں. اور اگر کوئی ایسی چیز ہو جو کہ آپ کو نظر ہی نہیں آ رہی ہو اور وہ گندی ہو آپ کو خراب کر دے, اسی طرح یہ ایک ایسا ٹریپ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کو پتہ ہے بہت دھوپ ہو تو ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے ویبس, کسی تھوڑی سرٹن لائٹ میں ایک سرٹن اینگل سے نظر آتے ہیں رائٹ. تو یہ ایک بہت ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ بہت ایزیلی کلیئرلی ویزیبل نہیں ہوتی, اس لیے کچھ بگز جو ہیں اس میں آسانی سے ٹریپ ہو جاتے ہیں. یس محمد. محمد Spider webs during the winters or sometimes in Sweden or Ireland can be very visible to see. They might get themselves covered in ice or snow, making it very visible. Can you read the third line, Muhammad? It is made of extremely fine, weak, interwoven threads, not strong, solid raw material. Right. اب یہ سارے فیکٹس ہمیں پتہ چل گئے رائٹ. اب ہم کیا کریں گے, اب ہم لوگوں نے کمپیئر کرنا ہے کہ جو ویب آف شرک ہوتا ہے, شرک کیا ہوتا ہے؟ Does anybody know what is shirk? جی مجھے پتہ ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک ہی الہ ہے, جیسے وہ حرام چیزیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ آئیڈلز ورشپ کرتے ہیں, کسی اور کو ورشپ کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور وہ کسی ہم شرک جو ہے وہ جیسے اگر ہم جی ابھی رائٹ ناٹ رائٹ ناؤ فاطمہ کین ہیلپ یو, فاطمہ کین ہیلپ یو. مجھے جو میں اس کی سمپل اگزامپل یہ ہے کہ جیسے اگر ہم کسی اور سے دعا کریں تو یہ بھی شرک ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز چاہیے تو اس کے لیے دعا بھی ہم کسی اور سے نہیں کر سکتے other than اللہ, because اللہ سبحانہ تعالیٰ can do everything. So ہم کسی بھی ورشپ میں شرک نہیں کر سکتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو ورشپ نہیں کر سکتے, کسی سے دعا نہیں کر سکتے, یہ نہیں سوچ سکتے کہ کوئی اور ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے other than اللہ. تو اس ایگزامپل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ٹریپ میں کیسے پھنس جاتے ہیں, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ایک ویک سی چیز ان کو سپورٹ دے سکتی ہے. اور ہمیں پتہ ہے نا ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ القوی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اسٹرانگ ہے؟ No. اگر اور آپ کو پتہ ہے ہم نے ابھی لاسٹ ویک ہم ایک دعا سیکھ رہے تھے تو اس دعا میں تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کوئی چیز آپ کو دینا تو کوئی اس کو ہم سے ہٹا نہیں سکتا کوئی بلیسنگ, اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ چیز چاہے کہ وہ ہمیں نہ دے تو کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ الٹیمیٹ اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ وہ ہمیں کوئی چیز دے دے یا نہ دے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. سو اس لیے اب ہم نے کمپیئر کرنا ہے شرک کو اس ویب کے ساتھ. تو پہلا پوائنٹ آپ نے کیا دیکھا تھا کہ یہ فلمزی ہوتا ہے, ویک فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو شرک کی بھی بڑی ویک فاؤنڈیشن ہوتی ہے, کیونکہ توحید جو ہے جو شرک کا اپوزٹ ہے اس کی بڑی اسٹرانگ فاؤنڈیشن ہے. We believe in one God,
پر یہ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ہمیں, کچھ لوگ جو ڈفرینٹ آئیڈلز میں بلیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں یہ فیور یہ والا آئیڈل دے دے گا, یہ والا دے دے گا, یا پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم مانگ تو اللہ تعالیٰ سے رہے ہیں پر ہم کسی کو کیوں مانگیں گے, رائٹ. سو اس کی فاؤنڈیشن بہت ویک ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بہت ہی اسکیری بات ہے, sometimes you do not realize that you are doing shirk but you fall into this trap. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے ہمیں وارن بھی کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہو جاتا ہے. تو ہمیں بہت کلیئرلی سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی چیز کرنے لگیں تو ہم اپنے آپ سے اسٹاپ اینڈ تھنک, وائی آر وی ڈوئنگ دس, is it for Allah subhanahu wa ta'ala and is it something that he asked us to do. So ہم لوگوں کو اچھے کام کرنے اور اس کا ریوارڈ ملنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو, رائٹ. اور یہ جو اسپائڈر ویب ہے جیسے وہ نظر نہیں آتا, اسی طرح کبھی کبھی شرک کے اندر ہم ٹریپ میں فال ہو جاتے, وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا. پر جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ ریلائی ایک بہت اسٹرانگ سپورٹ ہے, اس طرح سے ادر دین اللہ پہ ریلائی کرنا بہت ویک سپورٹ ہے. وہ ہمیں کبھی بھی پروٹیکشن نہیں دے سکتے, ہمیں آگ سے وہ کبھی نہیں بچا سکتے, ہمیں کبھی ریوارڈ نہیں دے سکتے. سارا ریوارڈ, ساری چیزیں جو ہیں وہ کس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اگر وہ چاہے گا تو وہ ہمیں ریوارڈ دے گا اگر ہم اس پہ بلیو کریں گے ٹوٹلی وداؤٹ ڈوئنگ اینی کائنڈ آف شرک. سو ہم نے جب بھی اس کو دیکھنا ہے کہ ایگزامپل کیا ہے, تو ہمیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا ٹریپ ہے جو کہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا. اونلی پروٹیکٹر کون ہے ہمارا, جو مومنین ہیں ان کا پروٹیکٹر کون ہے, ہمارا ولی, ہمارا مولا کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, our ultimate protector. He can protect us from everything. Right, for instance, right now سارے لوگ کس وجہ سے پریشان ہیں, ایک چیز ہے چھوٹی سی جو نظر بھی نہیں آتی, صرف آنکھ سے نظر نہیں آتی, مائکروسکوپ سے اور ان چیزوں سے پتہ چلتا ہے. ہمیں ہاتھ پہ ہو, وہ ہم کیری کر کے کہیں سے لے آئیں, پر ہم اس سے پریشان ہو رہے ہیں سارے لوگ. وہ کیا ہے؟ germs. یس, جرم سے. اور اس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو کووڈ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سب لوگ بہت پریشان ہیں. پر ہم سب لوگ جو ہیں وہ ہم دعاؤں سے بھی پروٹیکشن لیتے ہیں, ہمیں جو ساری چیزیں پتہ چل رہی ہیں کہ ہم نے اپنے ہینڈز واش کرنے ہیں, کیئرفل ہونا ہے, وہ بھی ہم سارا کچھ کر رہے ہیں. بٹ اگین ہم ایسے کر سکتے ہیں, ابھی دیکھو اس ٹائم پہ, اس پوائنٹ ان ٹائم ورلڈ پہ کوئی بھی جو ہے وہ فولش انف نہیں ہے کہ وہ ادر دین گاڈ پہ ریلائی کرے. کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں, دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس پہ ریلائی کرتے تھے کہ اوکے وی ہیو سچ ایڈوانس میڈیکل سسٹم. تو اب ہمیں آہستہ آہستہ پتہ چل رہا ہے نا کہ وہ بھی فیل ہو رہا ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سکسیڈ کرے تو وہ سکسیڈ کرتی ہے چیز. ہم ٹوٹلی کسی چیز پہ ریلائی نہیں کر سکتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ. اور ہر چیز جو ہمیں فائدہ دینے والی ہے وہ کس کے حکم سے, کس کے اذن سے فائدہ دے گی ہمیں, اللہ کے اذن سے. So we do not have to rely on the creation. We have to rely on whom? The creator, right? کیونکہ کریشن یا کوئی چیز بھی تو ویک ہوتی ہے, پر ultimate source of strength کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ, right? So اب ہم لوگوں نے اس ایگزامپل کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا ہے, تو دعا ہمیں یہ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز میں شرک سے بچائے. اس سورہ میں ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ پریئرز ریلیٹڈ مینشن تھی, that I wanted to cover. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ, کہ اس میں حکم دیا گیا کہ and perform salah. Salah is what? The 5 daily prayers that we pray, right? اور یہ ہمیں 2 چیزوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے. کس چیز سے؟ عن الفحشاء والمنکر. فحشاء جو ہوتے ہیں وہ برے کام جو کہ ایسی برائی جو کہ پبلکلی کی جاتی ہے, اور منکر وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ریجیکٹڈ ہیں, جو ناپسندیدہ ہیں, جو کہ نہیں کرنی چاہیے. تو صلاح جو ہے وہ کیا ہے؟ It is a means of protection from doing immoral and evil deeds. اس سے ریلیٹڈ ایک بہت خوبصورت حدیث تھی
that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam के पास कोई आया और किसी ने कहा कि so and so prays at night but in the morning he steals. वो क्या करता था कि सुबह के वक्त वो रात के वक्त तो बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ता था, मतलब वो नाइट प्रेयर भी पढ़ा था, वो बंदा इतना रिलीजियस था, पर मॉर्निंग में वो क्या करता था, वो स्टीलिंग करता था, वो चोरी करता था. तो अल्लाह ताला के रसूल ने क्या कहा, इन्नहु सयनहाहु मा तक़ूल, what you are saying, that is the salah, will stop him from doing that. कि वो जो बुरा काम कर रहा है वो अल्टीमेटली उसको छोड़ देगा अगर वो नमाज पढ़ता रहे. तो हमने कभी परेशान नहीं होना होता कि अगर हमसे कभी कभी कुछ बुरे बुरे काम थोड़े थोड़े हो रहे, तो ये नहीं कि हम बुरे काम कहें और कहें कि अच्छा नहीं हम साथ साथ नमाज भी पढ़ते रहें. अगर हमसे कुछ गलतियां होती भी रहें तो जो नमाज हम पढ़ते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता उस चीज का जरिया बन जाती है कि we give up those bad deeds. So we should always try to be very careful about our salah. So किसी को पता है कि जब हम लोग वुजू करते हैं तो क्या होता है sin से related? Does anybody know about that? अपनी वर्ड्स में बता सकते हैं. हमने इस हदीस को कवर किया था, इसलिए I wanted कि जब हम लोग वुजू करते हैं तो हमारे सिंस को क्या होता है, छोटे छोटे सिंस जो हैं, जैसे अब हम लोग हाथ धोते हैं तो फिर क्या होता है, किसी को पता है ये बात? ओके चले, तो अगर हम लोग जब हम लोग वुदू करते हैं और हम अपने हाथ धोते हैं, जो हैंड से हमने कोई सिंस किए होते हैं वो वॉश अवे हो जाते हैं, और जो हम लोगों ने माउथ रिंस करते हैं, जो हम बोल कर किए होते हैं सिन, इसी तरह हर एक पार्ट जो हम फिजिकली प्योरीफाई करते हैं वुजू में, वो सिन से भी प्योरीफाई हो जाता है. तो डज एनीबॉडी नो अबाउट सिंस एंड सलाह कि when we stand up to pray फिर क्या होता है? आप सब लोगों को आवाज आ रही है? जी. जब हम लोग सलाह के लिए खड़े होते हैं तो पता है क्या होता है, हमारे सारे सिंस जो हैं वो हमारे शोल्डर्स पे रख दिए जाते हैं. तो जब हम रुकू करते हैं, हम सजदा करते हैं, तो फिर वो सारे फॉल डाउन हो जाते हैं. और फिर क्या होता है कि हम जब वुजू करते हैं उससे भी हमारे सिंस कम होते हैं. हम जब नमाज पढ़ते हैं तो बाकी के सिंस उससे रिमूव हो जाते हैं. और एक हदीस में भी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि अगर एक बंदा हो, उसके घर के पास एक रिवर फ्लो करता हो और वो 5 टाइम्स उसके अंदर नहाता हो, फिर क्या उसकी बॉडी पे कोई मैल रहेगी? आप बताएं, रहेगी? अगर कोई बंदा 5 टाइम्स बाथ लेता हो दिन में, तो क्या उसके बॉडी के ऊपर कोई रहेंगे कोई जर्म्स या कोई गंदगी रहेगी? नहीं रहेगी. तो इसका, और फिर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यही मिसाल किसकी है? नमाज की है. तो अगर हम प्रे करेंगे रेगुलरली तो जो छोटी छोटी बुरी चीजें हैं, स्टीलिंग तो मतलब ऑफ कोर्स इस एग्जांपल में तो स्टीलिंग कहा गया, पर हम लोग अगर कोई छोटी छोटी चीजें करे भी रहे हैं, जैसे मिसबिहेवियर है या कोई और चीजें हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमसे हटती जाएंगी. सो इसलिए हमने नमाज पढ़नी है, क्योंकि इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन from bad things. हम आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ देंगे. So next up is Surah Rum, and Surah Rum is a very special surah because उसके अंदर एक बहुत बड़ी prediction की बात हुई थी. उस वक्त ये हुआ था कि 2 बड़ी पावर्स थी. एक रोमन एम्पायर थी, एक पर्शियन एम्पायर थी. रोमन एम्पायर जो थी वो क्रिश्चियंस थे, so they believed in God, and the Persians were फायर वर्शिपर्स. और कुरान ने प्रिडिक्ट किया कि रोमन्स जो हैं उनको विक्ट्री मिल जाएगी, वो विन करेंगे. पर उस वक्त, जिस वक्त कुरान ने ये प्रिडिक्ट किया था, उस टाइम पे रोमन्स तो वीक थे, वो मतलब पर्शियन के हिसाब से काफी वीक थे, वो नहीं विन कर सकते थे. पर अल्लाह सुब्हाना ताला तो हर चीज जानते हैं, अल्लाह ताला ने इसको प्रिडिक्ट किया था.
اور اسی دن کیا ہوا تھا جب پھر میرے خیال سے جب پریڈکشن ہوئی تھی اس کے تقریباً 8 years بعد رومنز ون کیے تھے اور اسی دن کیا ہوا تھا مسلمز بھی بیٹل آف بدر میں اسی دن وہ ان کو بھی وکٹری ملی تھی. سو یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات تھی کہ جو چیزیں آپ کو سیمنگلی لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت اس لیے بتایا تھا تاکہ یہ پروف بھی ہو جائے کہ دس از دا ورڈ آف گاڈ. اور اس وقت نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اتنی بڑی امپائر جو پرشین امپائر ہے اس کو تھرو اوور کر دیں گے, پر انہوں نے کر دیا تھا. اور آپ کو پتہ نا بیٹل آف بدر میں مسلمان کتنے تھے؟ they were 300. اور disbelievers کتنے تھے؟ مشرکین مکہ کتنے تھے؟ their army was of 1,000 people, right? 1,000 people, and they got themselves off in some gear which actually looked which actually could have helped them, but it didn't do good at all. Yes, but do you know one thing that I don't know, around maybe unki 200 horses the, ya 600 horses the, I'm not sure, but the Muslims had only 2 horses. Can you believe that? They had only 2 horses for the whole army, but still in the battle of Badr, Allah subhanahu wa ta'ala granted them victory. So iska matlab ye hai ki number se koi farak nahi padta, Allah subhanahu wa ta'ala ne jisko victory deni hoti hai اس کو وکٹری مل جاتی ہے. اور اگین وہ لوگ جو ہیں جو مشرکین تھے انہوں نے وہ کس پہ ریلائی کر رہے تھے؟ اسپائڈر ویب کی طرح. وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ان کے آئیڈلز ان کو بچا رہے ہیں. وہ اپنے وہ ادر دین گاڈ کے لیے فائٹ کر رہے تھے. اور مسلم جو ہے وہ کس کے اوپر ریلائی کر رہے تھے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی. رائٹ. سو مسلمز or the believers will always have victory in dunya and akhirah. So in this surah, a lot of signs are mentioned, and یہاں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں آؤٹر ایسپیکٹ نظر آتی ہے ورلڈ میں, بٹ they don't guide them. وہ ہر چیز ہمیں ہیئر آفٹر سے کنیکٹڈ نظر نہیں آتی. فار انسٹنس جو ساری نالج ہمیں ملتی ہے, فزکس ہے, میڈیسنس ہے, میتھ ہے, اس ساری چیزوں کی, پر ان سب کو ایک ڈیپر لیول پہ ریلیجن کے ساتھ کنیکٹ کرنا یا پھر اس کے ڈیپر پارٹ پہ غور کرنا, دس از آلسو سم تھنگ وچ از ویری مچ انکریجڈ ان آور ریلیجن. فار انسٹنس ہر چیز کو آپ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو کیمرا ہے کس نے وہ کیا تھا, مجھے ایگزیکٹلی سائنٹسٹ کا نام نہیں پتا, پر وہ ورکنگ آف دا آئی سے انسپائر ہو کر ہوا تھا کہ he was a Muslim scientist, and I will share the link and I really like that, کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آئی کیسے فنکشن کرتی ہے. آئی جو ہے وہ جب دیکھتی ہے ایک امیج ہمارا الٹا بنتا ہے, پھر اس کو ہم ویو کرتے ہیں, سگنلز جاتے ہیں. سو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیز کریٹ کی اس کے اوپر غور کر کے انہوں نے ایک چیز بنا لی. اور ایک سائنٹسٹ تھے فاطمہ, یو ریممبر ہز نیم, Abbas bin Farnas, I guess. He was he was the first person who made a flying machine, and that was very interesting. Does anybody else know about him? کسی کو پتہ ہے ان کے بارے میں, عباس بن فرناس کے بارے میں؟ سو ہم لوگوں نے جیسے ہم بچپن سے پڑھتے تھے نا, تو ہم نے سنا تھا کہ رائٹ برادرز نے پہلی دفعہ ایئروپلین بنایا تھا اور سارا کچھ. تو جب میں نے عباس بن فرناس کے بارے میں پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ he was so inspired by how birds fly. انہیں فلائٹ آف برڈس کو اسٹڈی کیا کہ یہ کیسے ہیپن ہو رہا ہے, ان کی بونز اتنی لائٹ ہیں, وہ کیری کرتی ہیں اس کو, ان کی ونگس کا ایک سرٹن اسٹرکچر ہے, اس کو اسٹڈی کر کے انہوں نے ایک فلائنگ مشین بنائی تھی. اینڈ اٹ actually worked, and it was in somewhere in the 7th or the 8th century, which was like 800 years before the Wright, 600 years before the Wright brothers, right? تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز دیکھنی ہے دنیا میں بھی, تو اس سے انسپائر کر کے آپ کوئی ایسی چیز ضرور بنا سکتے ہیں جو کہ دنیا میں لوگوں کو فائدہ دے, صرف سپرفیشل نالج نہیں. اور اکثر اوقات چیزیں جو ہیں وہ ہمیں
اللہ تعالیٰ سے بھی کنیکٹ کرتی ہیں. جب ہم غور سے چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورتی سے بنائی گئی ہے. فار انسٹنس اگر ہم نیچر کی کسی بھی چیز کو دیکھیں تو ہمیں کتنی بیوٹیفل لگتی ہے نا. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی ڈیٹیلنگ ہے. فار فلاورز، فار لیوز، فار ایوری تھنگ. کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں، جیسے میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک ایکٹیویٹی کرتی ہوں. آپ نے کبھی کیا کہ کبھی چھوٹے چھوٹے بگز جو ہوتے ہیں نا، ان کو آپ دیکھیں تو اس کو ڈر لگتا ہے کسی بھی بگ کے قریب جانے سے. تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم سیل فون سے کیمرہ آن کر کے اس کو 8x پہ کر کے یا 16x پہ کر کے نا زوم کر کے اس کو غور سے دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کی لیگز کتنی ہیں یا یہ کس طرح سے چل رہا ہے. یا تو اس سے ہمیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے کہ اتنی فائن چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. رائٹ. سو وی گیٹ in awe of our creator, that how beautiful creation he has made, and it is so intricate. اتنی باریک چیز تو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے. It's good to know the other aspect. Just don't ہمیں ساری outer knowledge بھی ضروری ہے، پر ہمیں in depth knowledge بھی ضروری ہے. کیونکہ ابھی ہمیں یہ پتا ہے کہ بہت سارے ہیومنز ایگزسٹ کرتے ہیں، پر ہمیں پتا ہے کہ initially we were created from dust. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیئرز میں بنایا ہے. جیسے کہ ہر فیملی میں ایک بابا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ماما ہوتی ہیں. رائٹ. تو میل اینڈ فیمیل کا پیئر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے سائنس میں سے ہے کہ ہم سب کی ڈفرینٹ اسکن کلرز ہیں، ہم سب کی ڈفرینٹ آئی کلرز ہیں، ہم سب کی ڈفرینٹ لینگویجز ہیں. یہ سب کچھ جو ہے یہ ویریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس میں سے ہے. اور جو نیچرل سائنس ہیں جیسے کہ لائٹننگ، رین اور بنا رہی ہیں all the vegetation that is coming from the earth، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سائنس ہیں. سو یہ سارے سائنس کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ all of this should connect us to whom? The creator who made all these signs. Right? So the last thing that we are going to cover is Surah Luqman, and inshallah after that we will have a 5 minutes Kahoot quiz. Right? So does anybody know about Hakim Luqman? Was he a prophet or not? He was not a prophet, just a wise man. Yes. It just And says in a bubble. I Yes. got it. Yes. And you know why was he called Hakim? Hakim, Hakama. Hakim کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں. Yes. پر یہ ہم لوگ کہتے ہیں نا حکیم جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، پر یہ بات ہے حکیم از ایکچولی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی الحکیم ہے، the one who has ultimate wisdom. پر حکیم جو ہے وہ جب ہیومن کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک وائز پرسن ہے، اس کے پاس وزڈم ہے. ساری وزڈم نہیں ہو سکتی اس کے پاس، پر اس کے پاس کچھ وزڈم ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ کوالٹی انسان کے لیے یوز ہوتی ہے تو لمیٹڈ فارم میں یوز ہوتی ہے. سو he was called Hakim Luqman because he had a lot of wisdom. Need the laptop. And you know what? We're going to Kahoot later. اس سورہ کے اندر ہمیں شروع میں 2 باتیں بتائی گئی ہیں. And I really want کہ آپ ان کو غور سے سنیں کیونکہ یہ کنیکٹ ہوں گی ہماری ایڈوائس سے جو کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو کہی تھی. سو ڈوئر آف گڈ جو ہیں ان کی 3 کوالٹیز ہیں. What are the qualities? They establish the prayer, they give charity, and they are certain of the hereafter. So can anybody connect it to the surah that we did today, Surah Ma'un? کوئی کر سکتا ہے اس کو کنیکٹ؟ حفصہ ہم نے جو ابھی سورہ معون پڑھی تھی اس کے اندر وہ کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز کیا تھی، اس کو ریورس آرڈر میں، کہ وہ کیا کر رہا تھا، وہ ڈینائی کرتا تھا ڈے آف ججمنٹ کو، اور ڈوئرز آف گڈ کیا کرتے ہیں، دے آر certain of hereafter، وہ مانتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل اپوزٹ بات ہے نا. اور وہ کیا کرتا تھا، وہ آرفنس کو دھکے دیتا تھا اور دوسروں کو کہتا تھا کہ خود بھی کھانا نہیں کھلاتا تھا اور دوسروں کو بھی کیا کرتا تھا، کہتا تھا آپ بھی کھانا نہیں کھلانا.
ऑर्फन्स को या इन नीड को, और कोई छोटी सी भी कोई अच्छी चीज होती थी वो लोगों को दे देता था चैरिटी में? नहीं नहीं देता था. और डूअर्स ऑफ गुड ऑन द ऑपोजिट वो क्या करते हैं? देते हैं. यस. और फिर अल्लाह ताला ने किन के लिए हलाकत बताई थी? वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लदीना हुम अन सलातिहिम साहून. जो लोग नमाज पढ़ते हैं पर वो क्या करते हैं नमाज के अंदर? दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं. यस. तो और डूअर्स ऑफ गुड क्या करते हैं? एस्टैब्लिश द प्रेयर. एस्टैब्लिश प्रेयर का मतलब क्या होता है कि नमाज को कायम करना, उसके सारी पिलर्स को, वुजू अच्छे तरीके से करना, सूरह फातिहा सही तरीके से पढ़ना, हर चीज अच्छे तरीके से करना. तो ये जो 3 पॉइंट्स है ना डूअर्स ऑफ गुड के, ये सारे एक्चुअली किसके ऑपोजिट है जो हमने किसमें पढ़े थे? सूरह अल-माऊन. यस, वेरी गुड हफ्सा. और डूअर्स ऑफ इवल जो है वो क्या करते हैं? वो हमेशा क्या करते हैं? यूजलेस मैटर के अंदर बिजी रहते हैं और उसी काम के अंदर अपने बिजनेस भी उसी से रिलेटेड करते हैं. और ये स्पेशली इस सूरा के अंदर, सूरह लुकमान में एक बंदे के बारे में था. वो क्या करता था कि वो कह रहा था कि सारे लोग जो है वो रेवलेशन को सुनते रहते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, कुरान सुनते हैं, तो अब मैं क्या करूं कि ये लोग ना सुने. तो पता है उसने क्या किया? उसने स्पेशली एक कोई फेमस सिंगर टाइप लेडी मंगवाई और उसके लिए वो अरेंज करता था गैदरिंग्स कि लोग उसको सुने इंस्टेड ऑफ रेवलेशन. तो वो क्या करता था कि ही यूज्ड टू स्पेंड हिज मनी इन दिस मैटर सो दैट वो कुरान को डिफीट कर सके, नाउजुबिल्ला. और दूसरा डूअर्स ऑफ इविल के अंदर एक और बैड क्वालिटी क्या होती है? दे आर एरोगेंट विद एडवाइस. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपको कोई अच्छी एडवाइस दे जो कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, तो हमें एरोगेंट नहीं होना चाहिए कि आप मुझे क्यों एडवाइस दे रहे हैं, मैंने आपकी बात नहीं मानी. क्योंकि ये किसकी क्वालिटी है? ये इविल लोगों की क्वालिटी है कि वो अच्छी बात को मानते नहीं है. राइट? So let's cover the advice that Luqman gave to his son. So the first advice is what? That you should not have any partners with, associate no partners to अल्लाह. Allah. Very good. और फिर क्या है कि अपने पेरेंट्स के साथ क्या करना है? Be good to your parents. और even if कि वो आपको अगर आपके पेरेंट्स जो है वो बिलीविंग ना हो, तो आपने फिर भी उनके साथ अच्छा बिहेवियर करना है, उनके साथ काइंड रहना है. और बहुत सारे रिवर्ट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा सैड ये बात होती है कि उनके पेरेंट्स कन्वर्ट नहीं करते. पर अगर सोचें कि अगर वो उनके साथ हार्श हो जाएंगे, उनके साथ मीन हो जाएंगे, तो उनको लगेगा ओके मेरा बच्चा तो पहले बहुत अच्छा था, पर जब से वो मुस्लिम हो गया तो वो इतना ज्यादा मेरे साथ हार्श हो गया, अनकाइंड हो गया, तो वो कभी मुसलमान होंगे फिर? नहीं. नहीं. आपको पता है मैं एक लेडी को जानती हूँ, वो शी वाज वेरी यंग व्हेन शी कन्वर्टेड टू इस्लाम. पर उनकी जो मदर थी वो बहुत अगेंस्ट थी मुस्लिम्स के, और वो फिर इतनी कोशिश करती थी कि वो उनको ऑफेंड नहीं करें. पर उनकी मदर जो है वो कहती थी कि आप मेरे सामने जब मेरे घर में रहोगी तो स्कार्फ नहीं करोगी, आप ऐसे नहीं करोगी. तो वो छुप छुप के प्रे करती थी. पर वो कहती थी कि मैं अपनी मदर के साथ इसलिए हार्श नहीं होना चाहती क्योंकि मे बी वन डे वो मुस्लिम हो जाए. तो इट्स रियली hard but it's very important कि अगर as Muslims हम अपने पेरेंट्स के साथ वैसे भी हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए, पर जो अगर पेरेंट्स जो है वो शिर्क की तरफ भी बुला रहे हो तब भी आपने काइंड होने, उनकी बात नहीं माननी. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि लुकमान ने अपने बेटे को ये एडवाइस दी थी कि डू नॉट कमिट शिर्क. और शिर्क क्या है? जुल्मुन अज़ीम, ग्रेटेस्ट जुल्म, ग्रेटेस्ट इनजस्टिस है. क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें बनाया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें इतने अच्छे रिश्ते दिए, अल्लाह ताला ने हमें सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, और फिर हम थैंक किसी और को करें, किसी और से दुआएं मांगे, किसी और को अपना प्रोटेक्टर समझें. तो फिर ये कोई जस्टिस वाली बात है या इनजस्टिस वाली बात है? ये इनजस्टिस वाली बात है. राइट? सो फिर जो एडवाइस उसने दी है वो ये है कि बी कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हाना ताला, बी रिस्पॉन्ड कि कहीं भी जो चीज भी तुम करोगे, चाहे वो अल्लाह सुब्हाना ताला हर किस्म की चीज को एक्सपोज कर देगा, चाहे वो एक रॉक के नीचे भी हो,
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہائڈ کر کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. پھر اس نے ان کو ایڈوائز کیا کہ آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے صلاح, اور آپ نے اچھی بات کا حکم دینا ہے اور برائی سے آپ نے روکنا ہے. اور پھر لاسٹ 2 کوالٹیز جس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈونٹ بی ایروگینٹ. ڈونٹ بی ایروگینٹ. اور ایروگینٹ کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ polite. کیا ہوتا ہے جی حفصہ؟ اب مجھے بھول گیا ہے. اچھا, جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے اندر جو بڑی میں چاہتی ہوں کہ اس آیت کو نا اپنے گھر جا کے دیکھنا بھی ہے, بہت ہی مجھے انٹرسٹنگ لگتی ہے. کہ جب میں فاطمہ کو بھی پڑھا رہی تھی نا کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ جو پراؤڈ اور بوسٹی لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنے وہ آپ نے دیکھا ہے جو وہ لوگ بہت سنوٹی سے اور پراؤڈ سے ہوتے ہیں, وہ اپنی ایسے ناک اونچی سی کر کے چل رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنا ٹرن ایسے کرتے ہیں فیس ادھر ادھر کے, مطلب آئی ڈونٹ کیئر اینڈ آئی ایم ٹو یو نو میں اتنا زیادہ ہائی فائی ہوں یا میں اتنا زیادہ ابو ایوری ون ہوں کہ آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ پیپل. تو اس میں یہ ایگزیکٹلی یہ بتایا گیا کہ اپنا گال جو ہے وہ ایسے بوسٹ کرتے ہوئے ٹرن اوے نہ کرو لوگوں سے, لوگوں کے ساتھ ہمبل ہو, نائس ہو. اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اپنی آواز کو آہستہ رکھو, کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے. اور گدھے جو ہے وہ بہت اونچا سا برے کر کے بولتا ہے, اور جب لوگ چیختے ہیں تو وہ بالکل گدھوں کی طرح لگتے ہیں, کیونکہ گدھا ایسے ہے کہ وہ جب بولتا ہے تو وہ بس اس کی آواز پھٹ جاتی ہے اور برے طریقے سے آواز آتی ہے. سو ایروگینس از اے گریٹ سن, اس لیے منع کیا گیا کہ آپ نے ایروگینٹ نہیں ہونا. سو اس نے ہمیں جو 3 چیزیں اس کی ایڈوائس میں تھیں وہ یہ تھی, ڈونٹ ڈو شرک, بی نائس ٹو یور پیرنٹس, اینڈ be conscious of Allah, and in your personal conduct and dealing with people, be what? Be humble, right? So اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہوم ٹاسک جن بچوں نے کیا ہے ماشاءاللہ, فاطمہ الزہرا, حفصہ, مشیزہ, عروہ اینڈ محمد, بارک اللہ فیک, آپ لوگوں نے بہت اچھی دعا پڑھی تھی. بس اس میں صرف اس بات کا زیادہ خیال رکھنا ہے کہ من خیرن فقیر ہے, من نہیں ہے, من کے بعد غنہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کے بعد خا آ رہا ہے, رائٹ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی, او اللہ guide my heart and keep my tongue truthful. Ameen. So let's start the Kahoot quiz. Let me change this. Bismillah. آپ لوگوں کو میری اسکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں. Let me switch it. جی اب آنی چاہیے. جی آ رہی ہے. چلیں جی. I don't want to right now. Bismillah. میں گیم پن اس میں بھی لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کے لیے. جی 2403249. I could hear a screeching echo. Sorry, Mohammed. Actually, it was Fatima in my room, so I had to shut her audio. Otherwise, it makes this strange sound. So, how many people we have? 3. میرے خیال سے ہم لوگ 3 ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ If 3, there will only be a podium. If 4, there will only be 1 winner. If 5, there will be. Bismillah. But there's supposed to be 5.
Just not designed for the podium. मैं सब लोगों को वो हो गया या फिर मैं गेम पिन लिखूं उसके अंदर 3 2 4 9 should we start? Fatima, Hafsa, Alam, Hashiza, I guess we're all here, right? Yes. Let's start. Bismillahirrahmanirrahim. Hashiza, you're not there anymore. What? Hashiza थी मैं अभी फिर से ट्राई करती हूँ चले आप ट्राई करें फिर हम स्टार्ट करते हैं अस्सलाम वालेकुम उमामा और इब्राहिम आप लोगों को गेम पिन नजर आ रही है जी चले 2403249 नहीं रखो मैं नहीं दूंगी चलो मशीजा इज बैक नाउ जी मैं आ गई हूँ चले 1 मिनट वेट करते हैं वो इब्राहिम और उमामा भी एंटर कर जाएं अच्छा ठीक है चले हम तब तक दुआ पढ़ लेते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न तय्यिबा रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन मशीज़ा आपका फिर से वो हो गया है मैं बाहर हूँ इसलिए इंटरनेट हो सकता थोड़ा कम हो रहा इसलिए हाँ आपने एक दफा ट्राई करना है दोबारा या फिर हम कंटिन्यू करें फिर से ट्राई करें अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सिस्टर मैमूना सॉरी मैं आज क्लास नहीं ले सकी तो 2 बच्चे मैं किए थे वो आए हैं आज क्लास में उनका नहीं वो बल्कि कह रहे थे कि हमें ऐड कर दे मैंने कहा वो ऐड तो मैंने कर दिया था लेकिन पता नहीं उनके पास अब ये सब कुछ पहुंच रहा है कि नहीं तो मैं मेरे ख्याल से सिस्टर मैमूना पहुंच रहा है इंशाल्लाह आप उनसे ना अलग से भी बात कर लीजिएगा कभी कभी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं ना व्हाट्सएप में तो हम लोग असल में नोटिफिकेशन बहुत पहले से नहीं देते तो क्या पता उनको नहीं उनसे मिस हो जाती हो हाँ वो सुबह उनका मैसेज आया बल्कि मैंने मैसेज भी अभी देखा तो मैंने कहा मैं पूछती हूँ कि बच्चे आए हैं वो आपको पता चल गया था ना कि वो बच्चे आ गए हैं हाँ नहीं ये तो हमारे दूसरे वाले बच्चे हैं मशीजा में कंटिन्यू करूं या फिर आप आ रहे हो मेरे बगैर स्टार्ट कर ले आप लोग मैं का हुट नहीं करूंगी ओके कोई बात ठीक है फिर चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेट्स स्टार्ट अनकबूत मींस spider mosquito bee or fly spider mosquito fly or bee very good so all of you know what does ankabut mean very good challenge ji spider web is the strongest of houses true or false it's not the strongest of houses it's the weakest of houses the spider web compared to those who rely on other than Allah true or false कि स्पाइडर वेब किससे कंपेयर हुआ है कि जो लोग अल्लाह ताला के अलावा लोगों के ऊपर रिलाय करते हैं अल्लाह पे रिलाय नहीं करते वो वेरी गुड The prediction was given in Quran about Romans victory. Romans के victorious होने की prediction given थी Quran में. True or false? Okay. टीचर मैं अंदर किस तरह मैंने तो बंद कर लिया था
پتہ نہیں ہے مسلم مجھے وہ میں بھی ونڈر کر رہی تھی مسلمز ون ان بدر بیٹل آف بدر کی بات ہو رہی ہے کہ did they win in it or they lose آپ نے بتانا ٹرو یا فالس کہ yes they won اچھا جی Luqman was very carefully a wise man a prophet a brave warrior A wise man. yes very good he was a wise man he wasn't a prophet Shirk is greatest injustice. True or false? Yes. False. Zulm hai. Shirk zulmun azim. Yes. So let's take a look at the podium. Fatima, Barakallah fi. Muhammad, Alam, and Hafsa. Barakallah fi Hafsa. All of you, great job. Umama and Mashiza are runner-ups. So लेकिन मैंने खेला ही नहीं था. कोई बात नहीं हो पर अब मुझे पता है कि आपको आता तो था ना माशाल्लाह से सो इट्स ओके चलें जी अब हम अपनी क्लास को रैप अप करते हैं और आप लोगों के लिए जो टास्क है वो ये है कि आप लोगों ने दो टास्क हैं एक जो वॉलंटरी है वो ये है कि आप लोगों ने स्पाइडर वेब और शिर्क को कंपेयर करना जैसे हमने क्लास में किया था 2-3 पॉइंट्स के वो फ्लिम्जी होता है कोई फाउंडेशन नहीं होती इसी तरह की बातें और दूसरा ये है कि दुआ जो है शुरू वाली सिंसेरिटी वाली वो आपने मुझे ऑडियो में भेजनी है राइट जिन्होंने इस दफा नहीं भेजी वो नेक्स्ट टाइम भेज सकते हैं इंशाल्लाह राइट اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك Oh Allah, I ask you for the delight of gazing at your countenance, your face, and the eagerness of meeting you. Ameen. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بارک اللہ فیکم آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول کرے آمین ہم نے دعا کرنی ہے ابھی وہ شروع میں محمد یہ آپ کا ٹاسک تھا جو حفصہ نے مجھے یاد کرا دیا ویری گڈ لیٹس سی کہ اب ہم سے وہ جلدی سے کھل جاتی ہے نہیں جی تب تک آپ لوگ ہینڈ ریز کر لیں جس نے وہ پڑھنی ہے وہ ذکر جی 2 hands raised ہیں لیٹس سی کہ فرسٹ کون ہے جی حفصہ جی پہلے میرے خیال سے امامہ نے میرے خیال سے کوئی چیز نہیں کی آج کے دن تو اس لیے وہ لائک کہ امامہ پڑھ لے جی امامہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عدد ما خلق الحمد للہ ملء ما خلق الحمد للہ عدد ما فی السماوات وما فی الارض الحمد للہ عدد ما احصى كتابه والحمد للہ على ما احصى كتابه والحمد للہ عدد ما كل شيء والحمد للہ ملء كل شيء بارک اللہ امامہ والحمد للہ عدد کل شیء والحمد للہ ملء کل شیء یہاں تھوڑا سا آپ نے ماں ایڈ کر دیا تھا بارک اللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا اور ماما میں ویٹ کر رہی تھی کہ آپ مجھے وہ دعا آڈیو میں سینڈ کریں گی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر والی پر انشاءاللہ جو اگلی دعا ہے جو یہ والی دعا ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ابھی شیئر کر دوں گی گروپ میں آپ لوگوں نے اس کا ترجمہ اور یہ دعا کی آڈیو یہ آپ نے شیئر کرنی ہے مجھے آڈیو میں سینڈ کرنی ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام see you next week
Okay.